السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان 2030 تک 26 لاکھ ہیکٹر بنجر اراضی کی بحالی کے لیے کام کر رہا ہے اور وہ اپنی حکمت عملی میں ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ زمین کے خاتمے یعنی بنجر زمین نے دنیا کے 2/3 حصے کو متاثر کیا اور اگر اس پر توجہ نہ دی گئی تو معاشروں، معیشتوں، غذائی تحفظ، صحت اور معیار زندگی اور سلامتی کی بنیادوں کو نقصان پہنچے گا۔ وزیراعظم ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے اقوام متحدہ میں صحرا زمین کی تباہی اور خشک سالی سے متعلق ایک اعلیٰ سطح کے مکالمے سے خطاب کر رہے تھے۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس اور بی جے پی کے مابین سیاسی جھگڑا جاری ہے۔ ایسی اطلاعات ہے کہ اسمبلی انتخابات کے بعد بی جے پی کے بہت سارے ایم ایل ایز ترنمول کانگریس میں واپس جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کی خبروں کو ختم کرنے کے لیے بی جے پی کی کوششوں کو اس وقت دھکا لگا جب بی جے پی کے کئی ممبران اسمبلی نے گورنر سے سوندو ادھیکاری کی ملاقات کے وقت غیر حاضر رہے۔ اپوزیشن لیڈر سومبو ادھیکاری کی سربراہی میں بی جے پی کے ایم ایل ایز کا وفد نے پیر کی رات راج بھون میں گورنر جگدیپ دھنکر سے ملاقات کی۔ اس اجلاس کا مقصد گورنر کو بنگال میں پیش آ رہے غیر منصفانہ واقعات سے آگاہ کرنا اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ تاہم ترنمول کانگریس میں واپسی کے امکانات کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہے کیونکہ بی جے پی کے 74 میں سے 24 ممبران اسمبلی شریک نہیں ہو سکے۔ اس معاملے نے اس نظریے کو بھی تقویت بخشی کہ تمام اراکین اسمبلی سومبو ادھیکاری کی قیادت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر کورونا کی وجہ سے ملک اور دنیا کی صورتحال کسی حد تک بہتر ہو جاتی ہے تو وزیراعظم نریندر مودی اس سال کے آخر میں امریکہ کا دورہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے اشارے امریکہ میں ہندوستان کے سفیر ترنجیت سنگھ سندھو نے دیے ہیں۔ حال ہی میں وزیراعظم نریندر مودی نے بھی G7 اجلاس میں عملی طور پر حصہ لیا تھا جبکہ وہ امریکہ کے نئی حکومت کے ساتھ بھی مستقل رابطے میں ہیں۔ ترنجیت سنگھ سندھو کی جانب سے ایک بیان دیا گیا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی اور صدر جو بائیڈن نے اب تک 3 بار بات کی ہے۔ وزیراعظم مودی نے اپنے ساتھ کئی دیگر پروگراموں میں بھی شرکت کی ہے۔ ہندوستان میں مسلسل کورونا کے کیسز میں کمی کی وجہ سے ہندوستانی عوام سکون کی سانس لے رہی ہے، لیکن کووڈ-19 کے معاملات ابھی بھی کئی ریاستوں میں پریشانی کا ایک سبب بنے ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے منگل کی صبح جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 60,471 نئے کووڈ کیسز درج ہوئے ہیں۔ وہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,726 لوگ فوت ہوئے ہیں۔ دوسری طرف دہلی میں کورونا کے نئے کیسوں میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران دہلی میں کورونا کے 131 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جو 5 اپریل کے بعد ایک دن میں کورونا کے سب سے کم تعداد ہے۔ ایک ہی دن میں دہلی میں کورونا کی وجہ سے 16 افراد فوت ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر کے خدشات کے درمیان اس کے خلاف جنگ کی تیاریاں بھی تیز کر دی گئی ہے۔ منگل کو دہلی کے ایمس میں ویکسین کے ٹرائل کے لیے 6 سے 12 سال کی عمر کے بچوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ 6 سے 12 سال تک کے بچوں پر کلینکل ٹرائل ہونے کے بعد 2 سے 6 سال تک کے بچوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اتر پردیش کے غازی آباد ضلع کے مقام لونی میں 5 جون کو ایک بزرگ مسلمان شخص پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جا رہے تھے۔ حملہ آوروں نے مبینہ طور پر عبدالصمد کا ایک آٹو رکشہ سے اغوا کیا، انہیں گھسیٹ کر ایک قریبی جنگلاتی علاقے میں واقع جھونپڑی میں لے گئے جہاں انہوں نے جے شری رام اور وندے ماترم کے نعرے لگائے اور انہیں بھی نعرہ لگانے کے لیے مجبور کیا۔ اس کے بعد ان پر مکے برسائے اور لاٹھیوں سے مارا۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ عبدالصمد پاکستانی جاسوس ہے۔ ایک حملہ آور نے انہیں چاقو سے دھمکایا اور ان کی داڑھی کی بے حرمتی کی۔ اس واقعے کا ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں عبدالصمد کو حملہ آوروں سے عاجزی کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ویڈیو میں دیکھا گیا کہ کم از کم 2 دوسرے نوجوان بھی عبدالصمد پر حملہ کر رہے ہیں۔ بعد میں دہشت زدہ عبدالصمد نے بتایا کہ میں اپنے راستے جا رہا تھا جب مجھے لفٹ دینے کی پیشکش کی گئی۔ بعد میں مزید 2 افراد آٹو رکشے میں بیٹھے، اس کے بعد وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور مغفل کر دیا اور مار پیٹ کی۔ انہوں نے مجھے نعرہ لگانے کے لیے مجبور کیا۔ انہوں نے میرا موبائل فون چھین لیا، ان کے پاس چاقو بھی تھی۔ انہوں نے میری داڑھی کاٹ دی۔ عبدالصمد نے بتایا کہ ان افراد نے مجھے دوسرے مسلمانوں پر حملوں کا ویڈیو بھی دکھایا۔ انہوں نے فخر کے ساتھ بتایا کہ انہوں نے کئی مسلمانوں کو جان سے مارا ہے۔ پولیس نے ایک کیس درج کر لیا ہے اور ایک شخص پرویش گجر کو گرفتار کر لیا ہے جو اصل ملزم بتایا جاتا ہے۔ ایودھیا میں ایک طرف رام مندر تعمیر کا کام زور و شور سے چل رہا ہے اور دوسری طرف مندر کے لیے زمین خریداری میں بڑے پیمانے پر گھوٹالے کی بات سامنے آنے سے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ کانگریس اس تعلق سے بی جے پی پر حملہ آور ہے اور بھگوان رام کے ساتھ دھوکہ کرنے کا الزام عائد کر رہی ہے۔ کانگریس ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ایک صحافتی بیان میں صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جو لوگ بھگوان کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ انسان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ کانگریس نے بی جے پی پر عقائد کا سودا کرنے اور
گناہ عظیم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ رندیپ سرجیوالا نے بیان میں کہا ہے کہ شری رام عقیدت کی علامت ہے، لیکن رام کے روحانی شہر ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے لیے کروڑوں لوگوں سے جمع چندہ کا غلط استعمال اور دھوکہ دہی بہت بڑا گناہ ہے، ادھرم ہے، اس میں بی جے پی قائدین شامل ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے رام مندر ٹرسٹ کی جانب سے ایودھیا میں اراضی کی خریداری میں مبینہ اسکیم پر بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ رام کے نام پر دھوکہ دینا بددیانتی ہے۔ انہوں نے ہندی میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے اراضی کی خریداری میں گھوٹالے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ رام اپنی ذات میں خود انصاف، سچائی اور بھروسہ تھے، ان کے نام پر دغا دینا بددیانتی ہے۔ اسرائیل کے نئے وزیر اعظم بینٹ نے کہا کہ وہ اپنے ہندوستانی ہم منصب کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہاں ہیں تاکہ دونوں ممالک کے انوکھے اور گرم جوشانہ تعلقات کو مزید بڑھاوا دیا جائے۔ متبادل وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے بھی کہا کہ اسرائیل کی نئی حکومت ہندوستان کے ساتھ دفاعی تعلقات کو بڑھاوا دینے کے لیے کام کرے گی۔ نتن یاہو کے 12 سالہ اقتدار کے خاتمے اور بینٹ کے وزیر اعظم بننے کے ایک دن بعد انہوں نے وزیر خارجہ ہند ایس جے شنکر کے پیام مبارکباد کے جواب میں یہ بات کہی۔ قبل ازیں وزیر اعظم نریندر مودی نے بینٹ کو اسرائیل کا نیا وزیر اعظم بننے پر مبارکباد پیش کی تھی۔ سعودی وزارت حج و عمرے نے اعلان کیا ہے کہ محرم کے بغیر خواتین بھی حج کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ بغیر محرم خاتون کو خواتین کے گروپ میں شامل کیا جائے گا۔ عرب میڈیا میں شائع تفصیلات کے مطابق سعودی وزارت حج و عمرے نے رواں سال خواتین کو محرم کے بغیر حج ادا کرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر حج و عمرے نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ محرم کے بغیر خواتین بھی حج کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ محرم کے بغیر خاتون کو خواتین کے گروپ میں شامل کیا جائے گا۔ وزیر حج و عمرے نے کہا کہ خیمے میں عازمین کی تعداد 4 سے زیادہ نہیں ہوگی اور ہر جگہ 2 عازمین کے درمیان 2.5 میٹر کا فاصلہ ہوگا، جبکہ مشاعر مقدسہ میں کوارنٹائن کا بھی الگ انتظام کیا جائے گا۔ تلنگانہ میں کورونا صورتحال میں بہتری کو دیکھتے ہوئے حکومت لاک ڈاؤن میں مزید رعایتوں کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ موثوق ذرائع کے مطابق 19 جون کے بعد نائٹ کرفیو مزید 10 دن کے لیے جاری رہے گا، جبکہ تھیٹرز، جمنازیم اور بارز کھولنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے محکمہ صحت سے رپورٹ طلب کی، جس کی بنیاد پر 17 یا 18 جون کو چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ عہدیداروں سے مشاورت کر کے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کا فیصلہ کریں گے۔ جاریہ لاک ڈاؤن کی مدت 19 جون کو ختم ہو رہی ہے، تاہم 19 جون کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ حکومت رات 9 بجے سے صبح 5 بجے تک نائٹ کرفیو آئندہ 10 دن برقرار رکھے گی۔ اگر جون کے اواخر تک کورونا صورتحال مزید بہتر ہوتی ہے تو جولائی سے نائٹ کرفیو بھی برخاست کیا جائے گا۔ اس طرح جولائی میں لاک ڈاؤن یا نائٹ کرفیو سے عوام کو نجات مل سکتی ہے۔ نئی دہلی و دیگر ریاستوں میں لاک ڈاؤن میں نرمی پر حکومت نظر رکھے ہوئے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تلنگانہ میں کورونا کیسز پوری طرح قابو میں ہیں۔ نلگنڈا، کھمم کے چند علاقوں کو چھوڑ کر ریاست بھر میں صورتحال قابو میں ہے۔ تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے عثمانیہ یونیورسٹی کے لوگو کو تبدیل کرنے کی تردید اور سوشل میڈیا میں حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کی مہم میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر مہم کا جائزہ لینے انہوں نے صدر شعبہ اردو عثمانیہ یونیورسٹی پروفیسر ایس اے شکور کو ذمہ داری دی تھی۔ جائزہ لینے کے بعد پروفیسر شکور دستاویزات کے ساتھ انہیں رپورٹ پیش کی ہے۔ دستاویزی رپورٹ کے حوالے سے یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ عثمانیہ یونیورسٹی لوگو میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا آغاز 1951 میں ہوا ہے، کیونکہ اسی سال سے یونیورسٹی کا ذریعہ تعلیم اردو سے انگریزی میں تبدیل ہو گیا۔ اس دور میں غیر محسوس طریقے سے لوگو میں ایک چیز کو حذف کیا گیا، جس سے پہلے لوگو سے نظام سابق نواب میر عثمان علی خان کے تاج کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ کا جو لوگو کے اوپری حصے میں سے سنسکرت عبارت میں بدلا گیا۔ 1956 کے آخری حصے میں اردو کی تحریر جامع عثمانیہ کو تیلگو زبان سے بدل دیا گیا۔ اس طرح 1960 سے پہلے لوگوں میں پوری طرح سے تبدیلی آئی۔ محمد محمود علی نے کہا کہ لوگوں کی تبدیلی کے متعلق سوشل میڈیا میں جو خبریں نشر کی جا رہی ہے اس سے TRS حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی نے پرانے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ترقیاتی کاموں پر توجہ دیں اور عاجلانہ تکمیل کو یقینی بنائیں۔ وجے لکشمی نے میرالم تالاب، راجندر نگر، سنتوش نگر، OAC ہاسپٹل، فلائی اوور، فلک نما برج کے علاوہ دیگر کاموں کا جائزہ لیا اور کاموں کی رفتار پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نالوں کے کاموں کو مانسون سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت کے باوجود مکمل نہیں کیے گئے۔ انہوں نے میرالم تالاب میں پودوں کے اگنے اور ان کی صفائی نہ ہونے پر حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی صفائی کی جائے۔ انہوں نے راجندر نگر میں نالوں کی صفائی کے امور کا جائزہ لیا ہے اور کنچن باغ فلائی اوور کے کاموں کی سست رفتار پر برہمی ظاہر کی اور کہا کہ ترقیاتی کاموں کو معینہ مدت میں تکمیل مکمل کر لی جائے اور جن میں تاخیر ہو رہی ہے ان کی تفصیلات سے انہیں واقف کروایا جائے۔ محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے ملک بھر میں آثار قدیمہ کے تحت تہذیبی، سیاحتی و تاریخی ورثے کو عوام کے لیے 16 جون سے کھول دینے کا فیصلہ کیا گیا اور شہر میں تاریخی چار مینار اور قلعہ گولکنڈے کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ ملک بھر میں 16 اپریل کو محکمہ آثار قدیمہ نے محکمے کے تحت عمارتوں اور سیاحتی مقامات کو کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر بند کرنے کا اعلان کیا تھا
اور 15 مئی کے بعد اس میں توسیع کی گئی تھی، لیکن اب جبکہ کورونا صورتحال قابو میں ہے، محکمہ آثار قدیمہ نے تاریخی عمارتوں کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہر میں چار مینار اور قلعہ گولکنڈے کو بھی 16 جون سے سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا، لیکن تاریخی تفریحی مقامات پر ٹکٹ فروخت نہیں کیے جائیں گے بلکہ آن لائن ٹکٹ حاصل کرنا ہوگا۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد و صدر مجلس اتحاد المسلمین اسد الدین اویسی نے کہا ہے کہ کووڈ کی دوسری لہر کے دوران جو اموات واقع ہوئی ہے وہ سرکاری اعداد و شمار سے 5 تا 6 گنا زیادہ ہے۔ بی جے پی حکومت اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے حقیقی اعداد و شمار کو نہیں مان رہی ہے۔ اسد الدین اویسی پارٹی کے صدر دفتر دارالسلام میں صحافیوں کی جانب سے کووڈ کے اعداد و شمار سے متعلق سوال پر یہ بات بتائی۔ اویسی نے کہا کہ اکنامسٹ میگزین نے لکھا ہے کہ کووڈ سے جو بھی اموات واقع ہوئی ہے اس سے 6 گنا زیادہ سمجھا جائے۔ اس کے جواب میں مرکزی وزارت صحت کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ میگزین کی رپورٹ قیاس آرائیوں پر مبنی اور غلط معلومات پر مبنی ہے۔ اویسی نے کہا کہ وبائی امراض کے جتنے بھی ماہرین ہیں وہ سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ سے ہونے والی اموات کی حقیقی تعداد 5 تا 6 گنا زیادہ ہے۔ اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ صرف مودی حکومت کہہ رہی ہے کہ اتنی اموات نہیں ہوئی ہے، تو حکومت سچائی کو چھپا رہی ہے۔ تلنگانہ حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر شفیع اللہ اور عرفان شریف اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر ریاستی حج کمیٹی نے کہا کہ حج 2021 کے لیے داخل کردہ عازمین حج کی تمام درخواستیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ شفیع اللہ نے کہا کہ حالیہ وبا کی وجہ سے حکومت سعودی عرب نے کسی کو بھی حج کی اجازت نہیں دی ہے۔ پس منظر میں مرکزی حج کمیٹی کی ہدایت کے مطابق حج کے لیے عازمین کی جانب سے داخل درخواستوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔